بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2376 ہے اور آج سورۃ الکافرون مکیہ کی 6 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل کہہ دیجئے آپ، یا ایہا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے میرا دین۔ ترجمہ یوں ہے، پیغمبر منکرین اسلام سے کہہ دو کہ کافرو، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کرتے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی پرستش تم کرتے ہو ان کے میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر۔ ان 6 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، تم کہہ دو کہ حق کا انکار کرنے والوں، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ دوسری بات، تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تیسری بات، نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو۔ چوتھی بات، تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ پانچویں بات، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نبی، آپ ان کافروں اور مشرکوں سے جو حق اور ایمان کا انکار کرتے ہیں بالکل صاف انداز میں کہہ دیجئے کہ میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ بت اور مٹی اور پتھر کے بنے ہوئے پتلے، یہ تمہارے بناوٹی معبود جن کو تم معبود سمجھتے ہو کسی کام کے نہیں ہیں، نہ تو وہ خود اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ ہی تمہاری، تو پھر یہ کیسے معبود ہو گئے؟ معبود تو وہ ہوتا ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرے اور اس کائنات کا سارا نظام سنبھالے اور ہر کسی کا خیال رکھے کہ بیماروں کو شفا عطا کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، پریشان لوگوں کی مدد کرے، روزی روٹی پہنچائے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ وہ کام ہے جو حقیقی معبود کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ حقیقی معبود وہی ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور اس کے علاوہ کبھی کسی اور کی عبادت نہ کرتا ہوں، نہ ہی کبھی کروں گا۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے اندر ان باطل معبودوں کی محبت اس طرح بھری ہوئی ہے کہ تم انہیں چھوڑ کر کبھی اس حقیقی معبود کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ان الفاظ کو 2 مرتبہ تاکیداً دہرایا گیا کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ یہ چند کفار و مشرکین ایسے ہیں جو کبھی اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد ان کفار و مشرکین سے برات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اب یہ بات تو صاف ہو گئی کہ نہ تم میرے معبود کی عبادت کرو گے اور نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا، لہذا تم اپنا کام کرتے رہو اور اپنے اسی باطل دین پر رہو اور میں اپنے حقیقی اور سچے دین پر قائم رہوں گا۔ اب قیامت کے دن ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ کون صحیح دین پر تھا
लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। सूरह यूनुस की आयत नंबर 41 में कहा गया, व इन कज़्ज़बूका फकुल ली अमली व लकुम अमलुकुम अंतुम बरीऊन मिम्मा अअमल व अना बरीउम मिम्मा तअमलून। पैगंबर, अगर ये लोग आपको झुटला दे तो आप उनसे कह दें कि मेरे लिए मेरा अमल और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल है, तुम लोग मेरे अमल से बरी हो और मैं तुम्हारे अमल से बरी हूं। सूरह क़सस की आयत नंबर 55 में भी फरमाया गया, लना अअमालुना व लकुम अअमालुकुम, हमारे लिए हमारे अमल और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल, लिहाजा तुम्हें तुम्हारे अमल की जजा मिलेगी और मुझे मेरे अमल की जजा मिलेगी, न ही तुम्हारे अमल की मुझसे पूछोगी और न तुमसे मेरे अमल की। इस सूरत के शान नुज़ूल से मुतालिक हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि कुरैश ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की दावत दी कि वो उन्हें इतना माल देंगे कि वो मक्के में सबसे मालदार हो जाएंगे, या अगर वो किसी औरत से निकाह करना चाहते हैं तो वो निकाह करा देंगे। कुफ़ार ने कहा कि ये आपके लिए हमारी तरफ से पेशकश है, मगर आपको उसके बदले में करना होगा कि आप हमारे माबूदों को बुरा भला कहना बंद कर दें और उनका बुराई के साथ जिक्र न करें। अगर आपको ये पेशकश पसंद ना आई हो तो हम दूसरी पेशकश आपके लिए रखते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब वो क्या है? उस पर उन लोगों ने कहा कि अगर आप हमारे माबूद लातो उज़्ज़ा की 1 साल तक के लिए इबादत करेंगे तो हम भी आपके माबूद की एक अल्लाह की 1 साल तक इबादत करेंगे। इस पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे मेरे रब के फरमान का इंतजार है। चुनाचे इसी असना में जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और सूरह कुल या अय्युहल काफिरून लेकर नाजिल हुए और साफ साफ तौर पर यह हकीकत बतला दी गई कि तुम्हारी पेशकश को मुस्तरद किया जाता है। ये हो नहीं सकता कि मैं तुम्हारे माबूदों की इबादत करूं और तुम भी ऐसे हो कि तुम मेरे रब की इबादत करने वाले नहीं हो। अल्लाह ताला इन आयात को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डेली दर्स कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए और अपने मुताल्लिकीन का ग्रुप बनाकर इन्हें रोजाना दर्स कुरान भेजिए और अजर व सवाब पाइए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।